آپ نے کبھی نہ کبھی دنیا کے آخری کونے کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا جسے دی لاسٹ روڈ آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ نارتھ پول کے آخری چھور پر واقع ہے۔ یہاں سے آگے جانے والے راستے کو دنیا کی آخری سڑک مانا جاتا ہے۔ اس سڑک کا نام E69 ہے جو کہ زمین کے چھور اور نارتھ پول کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اس سڑک کے آگے کوئی اور سڑک نہیں ہے کیونکہ اس کے آگے صرف سمندر ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس سڑک کی لمبائی ٹوٹل 14 کلومیٹر ہے۔ اس چھوٹے سے ہائی وے پر اکیلے گاڑی چلانا یا پیدل چلنا منع ہے۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ ادھر ہر وقت برف کی موٹی چادر ڈھکی رہتی ہے جس میں آپ کے کھو جانے کا خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے، اسی لیے یہاں لوگ گروپس بنا کر جاتے ہیں۔ اس جگہ کی ایک اور مسٹریس بات یہ ہے کہ یہاں 6 مہینوں تک سورج نہیں نکلتا، یعنی ادھر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے، اور اسی وجہ سے یہاں قدرت کے خوبصورت نظارے بھی اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں، اور انہی نظاروں کو دیکھنے کے لیے لوگ دنیا بھر سے ناروے کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر آنے والے لوگوں کو ایک الگ ہی دنیا کا احساس ہوتا ہے۔ ادھر آپ کو گہرے نیلے آسمان میں مختلف کلر کی روشنی دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جگہ اب پوری طرح ٹورسٹ پلیس بن چکی ہے۔ تو دوستوں، کیا آپ اس خوبصورت جگہ پر جانا چاہو گے؟ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر مجھے ادھر جانے کا موقع مل جائے تو میں تو اس موقع کو مس نہیں کروں گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے۔ 19ویں صدی کے اینڈ میں یعنی ایئر 1900 میں اینٹیگا تھیرا آئیلینڈ کے قریب سمندر کی 55 میٹر گہرائی میں کچھ ڈائیورز کے کریو کو بہت ہی پرانا اور تباہ شدہ ایک اینشنٹ شپ کا ملبہ ملا تھا۔ یہ شپ آج سے 2000 سال پہلے اینشنٹ گریس کے دور میں سمندر میں ڈوبی تھی، جس کا ملبہ اب تک یہاں موجود تھا۔ ریسرچ کے دوران اس شپ سے ڈائیورز کو ایک باکس بھی ملا تھا جو بہت ہی خستہ حالت میں یہاں پڑا ہوا تھا۔ جب اس باکس کو کھولا گیا تو اس میں قیمتی جیولری، ماربل سٹیچوز اور اینشنٹ کوائنز کے ساتھ ساتھ ایک زنگ شدہ میٹل کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا بھی ملا۔ میٹل کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا دکھنے میں بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ جب اتھارٹیز تک یہ نیوز پہنچی تو اس پر فوراً ریسرچ سٹارٹ کر دی گئی۔ جب اس میٹل کے ٹکڑے پر ریسرچ شروع کی گئی تو جو کچھ سامنے آیا اس نے ہم انسانوں کی تاریخ کو ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ سائنٹسٹ اور ریسرچرز کو اس بات پر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میٹل کا یہ ٹوٹا ہوا ٹکڑا اور کچھ نہیں بلکہ اینشنٹ گریس میں بسنے والے لوگوں کا ایک کمپیوٹر تھا جس پر 35 چھوٹے اور بڑے گیئرز لگے ہوئے تھے جنہیں آج سے 2000 سال پہلے بڑی مہارت کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ سائنٹسٹ اور ریسرچرز کو اب اس بات کی کشمکش تھی کہ آخر اس کمپیوٹر کا اس دور میں کام کیا تھا اور اسے کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب اس ٹکڑے پر ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی گئی تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اینشنٹ گریس کے لوگ شپ میں سفر کے دوران چاند اور تاروں کی لوکیشن کو جاننے کے لیے اس کا استعمال کرتے تھے۔ یہ کمپیوٹر سولر ایکلپس کے ساتھ ساتھ چاند تاروں کی فیوچر لوکیشن کو بھی پریڈکٹ کر سکتا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اینشنٹ گریس کے لوگ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ذہین اور ایڈوانس تھے۔ سائنٹسٹ کا یہ کہنا تھا کہ میٹل کا یہ ٹکڑا ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے جو آج تک سمندر کی گہرائیوں ہی میں کہیں کھویا ہوا ہے۔ میٹل کے اس ٹکڑے کو ڈھونڈنے کے لیے کئی ایکسپیڈیشنز ارینج کیے گئے، لیکن کئی سالوں کی محنت اور ریسرچ کے بعد بھی سائنٹسٹ اور ریسرچرز اس میٹل کے ٹکڑے کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے، جس کے بعد اسے نیشنل آرکیولوجیکل میوزیم میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا۔ سمندر جو ہماری زمین کے آدھے سے زیادہ حصے پر پھیلا ہوا ہے، وہ اپنے اندر ایسے رہسیوں کو چھپائے ہوئے ہے جو اگر انسان کے سامنے آ جائیں تو اس پر یقین کر پانا ناممکن ہوگا۔ جون 2011 میں اوشن ایکس کمپنی کے ڈائیورز نے خزانے کی تلاش کے دوران بالٹک